इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन हम इन सफाइयों से गुजर चुके हुए हैं। हमने ये बातें करनी छोड़ दी हुई हैं। हम अपने उम्मीदवारान को मरहबा कहते हैं और उनकी मोहब्बतों का सलाम कहते हैं। वो हमारे बारे में हम ये कहते हैं, अगर नामूस रिसालत पर पहरा देना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत का अलम बुलंद करना जुर्म है तो ये हम हर बार करेंगे। अगर कश्मीर की बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर पाकिस्तान से भागे हुए 50 रुपए के स्टाम्प जिसको नवाज शरीफ कहते हैं उसको दोबारा लाकर वजीर आजम बनाने की कोशिश की गई और उसकी राह में खड़े होकर सीसा पिलाई दीवार बनना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे। और अपनी बगलों में पाले हुए लोगों को जनाब कभी दाएं और कभी बाएं करना अगर जुर्म है तो यह जुर्म, और अपने बगलों के पाले हुए लोगों को हमारे सरों पर सवार करना अगर उसके खिलाफ जाना जुर्म है तो यह जुर्म हम हर बार करेंगे। अगर फलस्तीन के मजलूम बच्चों की बात करना जुर्म है तो यह जुर्म हम हर बार करेंगे। और अगर थर के बच्चों को फीडर ना मिले और जनाब उनके वडेरों के, जरदारियों के, जनाब नवाबों के, जनाब अल्लाह के दरवाजे भी जनाब मीनारे पाकिस्तान से बुलंद हो और उनकी इज्जतें महफूज हो और कौम की गरीब बेटी की इज्जत लुटती रहे और वो भूख के लिए नहरों पर खड़े होकर नहरों के अंदर छलांगे मारे, अगर उसकी इज्जत की बात करना, उसके हुकूक की बात करना ये जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे। और हम तो कहते हैं लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। लबे बाम भी पुकारा, लबे बाम ये है हमारे लिए। बेशक हजारों लाखों के मजमे हैं जनाब, हजारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं लबे बाम भी पुकारा और सरेदार भी सदा दी। कोट लखपत की जनाब कोठड़ी हो और सामने फांसी का फंदा नजर आता हो, सामने फांसी के फंदे हो, तो वहां भी कहते थे लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। ये हम अपना नजरिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम नजरिया रखते हैं, हम बात रखते हैं। हम वो तो नहीं है ना यार कि जनाब 2 पर्चे कटे, 2 दिन जेलों में और रोते हुए बाहर आकर कहा जी हमारी सियासत से बस है, मैं रिटायरमेंट लेता हूं। मैं कहा ख्वाजा फरीद ने आख्या काफिर जड़ा जारी ला के आखे हुण मेरी बस है, काफिर जड़ा जारी ला के आखे हुण मेरी बस से, सिर ते भी वफा न मंगी हो पीर फरीद दा दस से। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਪੱਟੀ ਅਗਲੇ ਤੇ ਚੂਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੋਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਬੈਕ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਹੱਥਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ, जेल जाके भी, पर्चा कटा के भी, दहशतगर्दी दी FIR कटा के भी, 4 शेड्यूल लगा के भी, कल अदम हो के भी, जेल जाके भी, चक्की जाके भी, जे वेड़ा आया था फटे होते चढ़ के भी लबैक। और हमारी लोग पूछते हैं आपका मंशूर क्या है, मैंने कहा मैं मंशूर अलिफ लाम मीम से शुरू करूंगा और वन्नास तक मंशूर बताता जाऊंगा। बहुत लंबा मंशूर है, अगर मैं इसको कंक्लूड कर कर तुम्हारे सामने रखूं तो वो 2 हरफों का मंशूर है। वो पूछते हैं क्या मंशूर है, हमने कहा ज़ईफ अगर नजर पड़े तो रसूल का जमाल बन। हमारा मंशूर ये है कि अगर कोई कमजोर नजर आ जाए, नातवा नजर आ जाए, ज़ईफ नजर आ जाए तो उसके लिए हुजूर का जमाल बन जाना है। ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर तो कहरे जुल जलाल बन। और अगर कोई जालिम आ जाए, कोई बदमाश आ जाए, कोई गुंडा आ जाए, और वो आज नहीं, ये हमारी रिवायत है, हम जिनके जानशीन हैं और जिनके मानने वाले हैं,
اور جن کے جناب ڈگر پر چل رہے ہیں. ہماری روایت ہے کہ ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. کیسے بلا؟ خیبر میں آیا مرحب، اس نے کہا اے طیبہ والو جان لو میرا نام مرحب ہے اور میں 1000 کے مقابلے میں ایک جناب اکیلا ہوتا ہوں اور میرے پاس اتنی قوت ہے اور اتنی طاقت ہے، ذرا خیال سے نکلنا باہر. تو ہمارے بڑوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم صوفی صافی ہوتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہمارا منصب یہ نہیں ہے، ہم تو بس جناب اندر بڑھ کے بیٹھتے ہیں. کہا نہیں، انا الذی سمتنی امی حیدرا، فرمایا اگر تیرا نام مرحب ہے نا تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا جھاڑیاں دا شہر. یہ ہماری روایات ہیں. ہاں اگر کوئی ضعیف آ جائے، ناتواں آ جائے، حضور کا غلام بن کے آ جائے اور جناب حضور کا جناب دامن رحمت سے وابستہ ہو کے رہ جائے تو اقبال کہتا ہے ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم. ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور ہمارے ہاں الٹ ہے، جو قوم کا ڈاکو ہے، جو قوم کا چور ہے، جو قوم کا غدار ہے اور جو قوم کا جناب لوٹنے والا ہے اور قوم کو کھانے والا ہے، جو کشمیر کو بیچنے والا ہے، جو پاکستان کو 2 لخت کرنے والا ہے، وہ ہمارے لیے بدماش ہے اور باہر جا کے ان کی تھوک بھی خشک ہوئی ہوتی ہے. اور جناب پھر میں اگلی بات کر دوں کہ ہمارے لیے وہ بدماش ہیں اور کہتے ہیں ہم قوم کو وہاں سے ہٹ کریں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں ایسے کر کے رکھ دوں گا، ویسے کر کے رکھ دوں گا. یہاں بدماشیاں اور امریکی ایئرپورٹ پر ان کی پینٹیں اتروائی جا رہی ہوتی ہیں. ہم بھولے نہیں ہیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا ذرا. ہاں ہماری قوم کا تھوڑا سا نسیان والا معاملہ ہے، یہ بھول جاتی ہے، ہم نہیں بھولے. اور مینار پاکستان پر آ کر جناب ویسے بڑی مزے کی بات ہے کہ کچھ احباب لبیک والوں سے پوچھتے ہیں کتنے لبیک والے، ایسے پوچھتے ہیں کوئی معاملہ ہو جائے کتنے لبیک والے. میں کہا کاکا حوصلہ کر، اتنے ہی نہیں لبیک والے، لبیک والے کدھر نہیں جاندے، اتنے ہی لبیک والے. نہ نسن تے نہ نسن دین گے، دوویں کام کرن گے، نہ نسن تے نہ نسن دے. کیا کتنے لبیک والے؟ میں کہا یار جنہ دا لیڈر 50 روپے دے سٹام تے انہاں نوں چھڈ کے لندن نس جاوے، او بھی پوچھتے ہیں کتنے لبیک والے. پھر واپس آوے اور پھر مینار پاکستان دے سائج کھڑا ہو کے آکے کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں. میں کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں اختتام کرنا ہے. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں. یہ بزرگ بیٹھے ہیں جو سفید داڑھیوں والے نوجوانوں کو تو نہیں پتا. کہتے ہیں کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا قبلہ قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کریں. آپ قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کریں. یہ ایک سکیم بنائی تھی کہ جناب قرض اتاریں گے اور ملک سواریں گے. سارے پیسے اکٹھے کیے اور لندن جا کے فلیٹ بنا لیے اور پھر جا کر جناب وہاں محل بنا لیے، سرے محل میں جناب جگہ لے لی. کہا کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کریں. انہوں نے کہا جی پھر کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا سارا مال اکٹھا کر کے سعودیہ بھاگنے سے شروع کریں. پھر کہا میں کہا واپس آنے سے شروع کریں، اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے سے شروع کریں. کہا پھر کہاں سے کروں. میں نے کہا یلو کیب سکیم سے شروع کریں، قوم کا پیسہ لوٹ کر کھانے سے شروع کریں. پھر آگے چلیں ممتاز قادری کو پھانسی دینے سے شروع کریں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے ہم یاد دلاتے ہیں آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے. آپ شروع کریں جناب ممتاز قادری کو پھانسی دینے سے، پھر آپ شروع کریں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے سے، پھر آپ شروع کریں جناب پھر آپ شروع کریں کہاں سے بلا یہاں سے کہ جناب آپ نے قوم کو بلکتا اور سسکتا چھوڑ کر ایک نااہل کے ہاتھ، آپ کے اندر اتنی جرت تھی تو آپ جیل کاٹتے اور بیٹھے رہتے. ہمیں پتا ہوتا قوم کا درد ہے اور تم قوم کے لیے آئے ہو. تم وہاں سے چھوڑ کر باہر 50 روپے کے اسٹام سے بھاگنے سے شروع کرو. اور اب جب تمہیں اقتدار کے خواب دکھائے گئے تم واپس جہاز سے لائے گئے اور یہاں کر کہتے ہو میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، میں کدھر کو جاؤں اور کیسے جاؤں. میں نے کہا جو اپنی اور پھر آ کر کہا کہ میں اپنی قوم کے لیے آیا ہوں. اور میں نے کہا قوم بھی بڑی بھولی ہے جو کہتی ہے نواز شریف ہمارے لیے آیا ہے. تمہاری اماں دنیا سے چلی گئی، حق تھا بیٹے کا کہ آگے جنازہ پڑھتا، لیکن کہا کیا جنازہ پڑھنے جاؤ، کہاں مجھے گرفتار کر لیں گے. میں نے کہا جو اماں کے جنازے کے لیے نہیں آیا وہ قوم کے لیے آیا ہے.